بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. سر آپ وہ جو بتائے تھے رحمان الرحیم، اپنی کیوریوسٹی ہماری وہاں پہنچا کے پھر آپ نے کہا خود ہی پتا کرو، بتا دیں پلیز کہ آپ اکثر یہ بات کہتے تو رحمان الرحیم میں کیا فرق؟ تو نے سوچا ہے اگر تیرے میں کیوریوسٹی پیدا ہوئی ہے نا، اور تو نے اکثر یہ سوچا کہ میں کہتا ہوں اور تیرے دل میں ہے کہ آگے پتہ چلے، آگے پتہ چلے، میں اس پہ بڑا خوش ہوں. رحمان وہ سب کے لیے، گناہگار، نیک، بد، اچھے، برے، بلکہ مینلی گناہگاروں کے لیے. ٹھیک ہے، وہ نہیں دیکھ رہا آپ اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، آپ نیک ہیں بد ہیں، شرابی ہیں زانی ہیں، مسلم ہیں نان مسلم ہیں، ایتھسٹ ہیں کون ہیں، وہ سب وہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اس معاملے میں وہ کسی سے تخصیص نہیں کرتا، اور ایک خاص وقت تک وہ ظالم کی رسی بھی ڈھیلی چھوڑتا رہتا ہے. جیسے فرعون کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے موسیٰ اس سے پیار سے بات کرنا، التفات سے، حالانکہ فرعون بچے ذبح کر رہا ہے، اور وہ بیٹا ذبح کر دینا پیدا ہوتے ساتھ ہی، مطلب کوئی بھی عورت اس کا ہوتا ہے میرا بیٹا پیدا ہو، اب اس کا پہلا بیٹا پیدا ہو اور وہ اس کے سامنے ذبح کر دو، اور وہ ایک دو دن نہیں کرتا رہا ہوگا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیدا ہونے سے پہلے سے کھاتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے وہ تو کسی طرح اس کے محل تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے، بڑے ہوئے، جب انہیں پیغمبری ملی ہے تو وہ کم از کم 40 سال کے ہو گئے، اور وہ ابھی بھی بچے ذبح کر رہا ہے. تو 40-50 سال سے جو بندہ میل جینوسائیڈ کر رہا ہے، ایک نسل ہی ختم کرتا جا رہا ہے، یا ان کا بچہ ختم کر ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ اس سے پیار سے بات کر. ہم لوگ تو کہیں گے کہ بام مار کے شہر اڑا دو، میل جینوسائیڈ یا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، تو یہ رحمانیت ہے. ایک خاص وقت تک وہ ظالم اور مظلوم دونوں کو برابر نہیں کرتا، بلکہ اس کو ظالم کی یا گندے بچے کی یا نوٹی بچے کی زیادہ فکر ہوتی ہے. جیسے ماں کو ہوتا ہے کہ یار چاہے بہن بھائی آپس میں لڑ بھی پڑے ہیں، جس کا قصور بھی ہے تو دوسرا معاف کر دے، ابا جی تک شکایت نہ جائے، ایک دوسرے سے نہ لڑیں، بدلہ نہ لے. اس نے تو اس کی ٹانگ توڑی دی، اب یہ نہ اس کی ٹانگ توڑی. یہ رحمانیت ہے. رحیم جب وہ صرف مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، مظلوم کی آہ نکل جائے صحیح. میں نے دیکھا کہ وہ جن ماؤں کے بچے ذبح ہو رہے تھے ان کی آہ نہیں نکلتی ہوگی، پتہ نہیں، لیکن جب وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، مظلوم کی بھی کمپلینس کا جواب آ جاتا ہے، وہاں وہ رہی. سر میں نے یہ سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ سے نماز میں کہ قرآن میں آپ نے کہا ہے کہ میری تو اتنی صفات ہیں کہ سمندر اور بھی ایڈ کیے جائیں تو صفات ختم نہیں ہوگی، تو انسانوں کو بتانے کے لیے آپ نے لفظ رحمان ہی کیوں یوز کیا؟ پھر یہ ہوا کہ میں نے توبہ کی کہ مجھے جاننا ہی نہیں ہے، میں چاہ رہی ہوں مجھے معافی دی جائے، کیونکہ سب کے اصلی چہرے نظر آنے لگ گئے تھے اور ان کو اتنی ہی عنایات تھی. مجھے پتہ لگا کہ یہ رحمانیت ہے، تو اب رحیم تک میرے جانے کی ہمت نہیں، بس یہیں پہ ختم. رحمان رحم سے نکلا ہے، یوٹرس، ٹھیک ہے، ماں اس لیے کہتا ماں رحم سے رحمان ہے. ماں ساتھوں سے پیار ہی کرتی ہے، بلکہ اپنے کوچوں کی اس کو زیادہ فکر ہوتی ہے. اگر آپ غور کرو 1,24,000 پیغمبر گناہ گاروں کے لیے آئے ہیں، اس کو گناہ گاروں کی فکر ہے تو انہیں کہا یار انہیں بچاؤ جا،
یاد میں بچاؤ، جاؤ ادھر جاؤ، بچاؤ، جاؤ جاؤ بچاؤ. گناہ گاروں کے لیے ہیں. پھر آخر میں رحمت للعالمین ہی بھیج دیے. اب وہ آپ کو سمجھا رہا ہے، کہہ رہا ہے میں میرے غضب کے اوپر بھی میری رحمت حاوی ہے. ٹھیک ہے، ساری صفات کے اوپر اس کی رحمت ہے. وہ رب العالمین ہے. جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین ہے. پھر اس کی رحمت کون نہیں؟ اس لیے کہہ رہا نا کہ اس دن آپ پھر ویسے تو پاس کوئی نہیں ہوگا، اگر ابھی بھی رزلٹ نکال دوں تو فیل ہے سارے. اگر حساب لے لوں فیل ہے. لیکن آپ جب مجھے کہیں کہ یا ارحم الراحمین جو بھی دعا ہے، میں سب کچھ چھوڑ دوں. ٹھیک ہے، بس ایسی ہی ہے. باقی بھائی تیری اپنی اللہ سے فرینک نیکسٹ ڈے اللہ سے پوچھ لیتی ہے ہم نے رحمانیت ہی کیوں چوز کی ہے، یہ کیوں نہیں چوز کیا، وہ کیوں چوز کیا. پھر تجھے دوڑ بھی لگانی پڑ گئی. جب تک ہم ہوتے ہیں تو یہ سوال جو آپ بھی رہتے ہیں. جب ہم نہیں رہتے نہ سوال رہتے ہیں نہ جواب رہتے ہیں. کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ جواب ہی رہ جاتا. ہر بات کا جواب بتائیے، آخری فائنل جواب. کہتا نا میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، نگاہ بن جاتا ہوں، انسان بن جاتا ہوں. بندہ یوں کہہ لو ایک ہائیسٹ پوسٹ ہے تو، لیکن بندہ تو جب ہوگا تو پھر بندگی کرے گا تو پھر معشوق ہونا چاہیے سامنے. حسن آپ دیکھیں گے تو آپ کو پیار ہوگا. اس لیے وہ انڈیا والے نے گانا بنایا تھا نا کہ ایک صنم چاہیے عاشقی کے لیے. اس کو دوبارہ سننا آج جا سن لیتے ہیں. جب اس کو دیکھتے ہیں اس کے بعد نماز شروع ہوتی ہے. چہرے کی تلاوت جسے کہتے ہیں. کہتے ہیں نا میں نے انسان کا چہرہ اپنے چہرے پہ بنایا ہے. تو اللہ اللہ کے بندے سے ملتا ہے. پھر وہی نظر آتا ہے کل من علیہا فان. ہر شہر تباہ ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، اور ایک تیرے رب کا چہرہ رہ جاتا ہے. پھر آپ نماز میں ہوں، مسلے پہ ہوں، وہاں ہوں، مشرق مغرب جدھر مرضی منہ کرے وہی چہرہ. تو ہی تو چار سو
सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। ज़ाहिरियत की कोई शक्ल नज़र आनी चाहिए, कोई चेहरा नज़र आना चाहिए। चेहरा देखने के बाद ही नमाज शुरू होती है। आशिक तो हुस्न पे फिदा होगा, उसे कहीं ना कहीं हुस्न नज़र आएगा तो उसकी झलक जो है उसको वो बेदार कर देगा। जो सांस लेने वाले लोग हैं उनके ज़िंदा लेने के लिए सांस ज़रूरी है, उतना ही आशिकी के लिए, उनकी आशिकी के लिए उन्हें एक चेहरे की, एक बुत की ज़रूरत है। वक्त के हाथों में सभी तकदीरें हैं, वक्त के हाथों में सभी तकदीरें हैं, आईना झूठा है सच्ची तस्वीरें हैं। ये बड़ा नुक्ते की बात है। तस्वीरें सच्ची है, जहाँ प्यार है वही नीयत है। जीना है तो ऐसे ही जीना। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, हाँ एक सनम चाहिए आँखें खोल के बैठे, आँखें खोल के बैठे तो उसे कंट्रोल करो। आसिफ साहब की मिसिंग कर रही है, कहाँ है आसिफ? सॉरी ज़हीर भाई, मंजिलें हासिल हैं फिर भी एक दूरी है, फिर भी एक दूरी है। मंजिलें हासिल हैं फिर भी एक दूरी है, बिना हमराही के जिंदगी अधूरी है, मिलेगी कहीं कोई रहगुजर, तन्हा कटेगा ये सफर, मेरे सपने हो जहाँ घूमूं मैं ऐसी नजर, चांद की जरूरत है जैसे, चांद की जरूरत है जैसे, चांदनी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। علم القرآن خلق الإنسان